علیکم، میں امداد سمرو۔ لانگ مارچ کے ذریعے حکومت گرانے والے اب جوڑ توڑ کی باتیں کر رہے ہیں، جوڑ توڑ کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرائی جائے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے جوڑ توڑ کا حساب کتاب لگا رہے ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو گزارش کیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں لندن میں بڑی بڑی اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ملاقاتوں کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی ان سے ملنے جا رہے ہیں، ملنے کے بعد وہ جو تاثر لے کر آ رہے ہیں وہ یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بڑا آرام سے سارے کھیل کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ اس کا جو تجزیہ ان کی باڈی لینگویج سے ہوتا ہے، یا جس پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں کھل کر کرتے ہیں، جس پر نہیں کرنا چاہتے اس پر بالکل ایک لفظ نہیں بات کرتے، اور پھر بات کو گھما دیتے ہیں۔ جس طرح DISA والا معاملہ، ان کے تقرر والا معاملہ، میں نے گزارش کی تھی کہ اس پہ جو بھی بندہ میاں نواز شریف صاحب سے بات کرتا ہے تو نواز شریف صاحب بات کو پلٹ دیتے، ادھر ادھر کی بات شروع کر دیتے، اور سمجھنے والا جو سمجھدار ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ اس موضوع کو وہ اپنی زبان سے اس پر کوئی بھی پازیٹیو نیگیٹو، عمران خان کے حق میں عمران خان کے خلاف، آرمی چیف کے حق میں آرمی چیف کے خلاف، یا ISI کے متعلق کوئی بات وہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ شہباز شریف صاحب تو کھل کے باتیں کر دیتے ہیں نا، جس طرح انہوں نے کل پرسوں بات کی کہ جی یہ جو نعرے لگوائے تھے نا، جس نے بھی اس کا مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں تھا، حالانکہ نعرے جو فیض حمید کے استعفے کے متعلق تھے وہ مریم نواز کی تقریر کے دوران تھے، جس میں مریم نواز صاحبہ بات کر رہی تھی فیض حمید صاحب کے اگینسٹ، ان کے خلاف۔ ظاہر ہے وہ انہوں نے پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے، وہ ان کا اپنا موقف ہے ذاتی، لیکن شہباز شریف صاحب نے ڈسٹنس کر دیا، تو پھر کسی نے خوب کہا کہ اچھا تو پھر وہ جو میاں نواز شریف صاحب جتنی تقریریں کرتے رہے کیا ان کا بھی پھر تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے؟ تو لوگ تو ظاہر ہے پھر بات کرتے ہیں نا، پھر بات کرنے والے تو پھر بات کرتے ہیں، وہ پھر نہیں بخشتے، اور جب سیاست بندہ کر رہا ہو تو پھر ظاہر ہے اس میں پھر عمران خان صاحب دیکھ لیں، خان صاحب نے جتنی باتیں کی تھی ہر بندہ ان کی اب جو بات کرتے ہیں تو ان کی ویڈیو لا کر سامنے رکھ دیتے، خان صاحب آپ نے پہلے یہ بات کی تھی۔ اور چیز کے معاملے پہ، ان کے ووٹ کو حق کے معاملے پہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں جی ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہیے، ان کی وفاداری دوسرے ملک کے ساتھ ہے تو ان کو ہم پاکستان میں ووٹ کا حق کیسے دے سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی کھلی تقریریں ہیں، کھلی میڈیا ٹاکس ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ان کی باتیں پہلے کہتے تھے کہ جناب اگر عدالت کے حکم پہ ایک نہیں 10 وزیر اعظم بھی قربان کرنے پڑے تو ہمیں کرنے چاہیے، اور عدالت کا حکم ماننا چاہیے۔ پھر خود ہی اسی عدالت کے حکم پر جب گئے تو پھر ظاہر انہوں نے کیمپین شروع کر دی تھی کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو ظاہر ہے لوگ پھر نہیں بخشتے، لوگ پھر سوال اٹھاتے ہیں، سامنے آپ کے لیے باتیں لا کر رکھتے ہیں۔ تو جب شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسلم لیگ نون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کا تو پھر بتا دیجئے کہ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے یا نہیں، یا ان سے بھی آپ لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ بہرحال تو معاملہ تھا کہ نواز شریف صاحب وہاں پر بہت زیادہ متحرک ہوئے ہیں پاکستان کو کی سیاست کو نظر میں رکھ کے۔ میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے گزارش کی تھی، اور اب خبریں ہیں کہ نواز شریف صاحب سے اہم شخصیات ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور ہمارے دوست ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب، انہوں نے خبر رپورٹ کی ہے کہ جی اہم شخصیات، اب اہم شخصیات ظاہر ہے پاکستان میں اہم شخصیات کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جہانگیر ترین صاحب وہاں پر ہیں، تو سوال تھا کہ جہانگیر ترین صاحب تو نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ترین صاحب نہیں ہیں، اہم شخصیات، کیونکہ عمران خان صاحب نے جس طرح کی پولیٹکس کی ہے اور جس طرح انہوں نے خاص طور پہ پنجاب میں گورننس کی ہے، تو اس کا ظاہر ہے اس کا جو وہ تو بلکہ نواز شریف صاحب کو گرا کر عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا نا، پہلے ان کو اکھاڑے میں اتارنے سے پہلے وہ ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو اتارا گیا، اور عمران خان صاحب کو وہ پنچنگ بیگ نہیں ہوتا، پنچنگ بیگ بنا کے نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب کے سامنے کر دیا، تو پھر عمران خان صاحب تھے، اور پھر عمران خان صاحب کے وہ چھکے چوکے جس کو کہتے ہیں وہ مار رہے تھے، تو ظاہر ہے وہ ایک نااہل بنا، پہلے الیکشن میں اترنے سے پہلے ہی نواز شریف صاحب کو بنا دیا گیا تھا نااہل۔ تو ظاہر ہے اب عمران خان صاحب کو اگر پولیٹیکل نقصان ہوتا ہے تو اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہوگا، اس کا فائدہ باقی پولیٹیکل فورسز کو تو ہوگا ہی ہوگا، جس طرح ابھی پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کے بھائی وہاں پر KPK میں نوشہرہ میں، وہ لیاقت خٹک اور ان کے بھتیجے ہیں عہد خان خٹک، جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے PTI چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا ہوا۔ PTI چھوڑنے کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں اعلان کرنے لگے، اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی تیزی کے ساتھ متحرک ہو گئی ہے۔ سندھ کے بعد اگر پیپلز پارٹی کو کوئی زیادہ پیپلز پارٹی کو تگڑا ہوتا میں دیکھ رہا ہوں تو وہ خیبر پختونخوا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا جی اتنا ہم نے تبدیلی ہے، وہ کوئی وہاں پر جا کر لوگ دیکھیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر صحت کا کیا حال کیا ہوا ہے،
ایجوکیشن کا کیا حال ہے، کس طرح صوبے کا برا حال کیا ہوا ہے. تو وہ بہت سیٹلڈ صوبہ تھا. ظاہر دہشت گردی سے پہلے کے کے انفراسٹرکچر وغیرہ کو اتنا کبھی برا رہا نہیں ہے، لیکن بہرحال تو وہ وہاں پر بھی معاملات جو ہیں وہ یعنی عمران خان صاحب اگر حکومت میں ہیں تو وہ پنجاب کے زیادہ ووٹ کی وجہ سے مرکز میں، تو اس کا پنجاب میں اگر اس کو نقصان ہوگا تو اس کا فائدہ ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کو ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب اسی وجہ سے بڑا ٹھہرے اور بالکل ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، ایگریشن جب تک کرنا تھا کر لیا، اب ٹھنڈے مزاج کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر جو باتیں ہوتی تھیں کہ اب لانگ مارچ کر کے گرائیں گے، استعفے دے کر گرائیں گے، اب وہ باتیں نہیں ہوں گی. اب باتیں پھر میں 2-4 دن پہلے آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ 2-4 دن پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ نون اب یہ سوچ رہی ہے، مسلم لیگ نون کے اندر ایک سنجیدہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے. اب ان ہاؤس تبدیلی کا مطلب کیا لیا جائے؟ ان ہاؤس تبدیلی کا مطلب کہ آپ نے باقی ماندہ جو وقت ہے، اگر 1 مہینے کے بعد ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو 2.25 سال باقی بچتے ہیں، تو باقی 2.25 سال جو ہیں وہ کیا اسمبلیاں برقرار رہیں گی یا کیا ہوگا؟ تو جواب ہے نہیں، اسمبلیاں برقرار نہیں ہوں گی. اس کے لیے پھر نئے انتخابات ہوں گے، فوری انتخابات کا مطالبہ، لیکن وہ ان ہاؤس تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب جب تک خود اسمبلیاں نہ توڑے، اور عمران خان صاحب اس وقت تو اسمبلیاں توڑنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے ریزن سادہ ہے، عمران خان صاحب کی کارکردگی نہیں ہے. اسمبلیاں توڑیں گے، اپنے پاؤں پہ کلاڑا ماریں گے، تو وہ اپنے پاؤں پہ اب اور کلاڑا نہیں مارنے کو تیار. وہاں پر انہوں نے وہ جو سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، چاہے وہ پہلے پھنسائے تھے سینگ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اپوزیشن کے ساتھ تو پھنسائے، پارلیمنٹ کے ساتھ تو پھنسائے ہوئے تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ سینگ پھنسا لیے. تو اور عوام کے ساتھ تو ان کے سینگ تو مطلب عوام کو کے لیے تو کبھی انہوں نے کوئی ایک ٹکے کا، ایک دھیلے کا کام نہیں کیا. وہ احساس پروگرام وغیرہ وہ تو پھر اس کی وہ بھی قصے کہانی ہے نا. وہ پتہ ہے کہ وہ کس طرح کا ایک عجیب و غریب قسم کا فنامنا بنایا ہوا تھا. وہ احساس پروگرام جناب، وہ کھانے والے وہ کیا تھے، لنگر کھانے، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، یہ کرے گا، وہ سستی شہرت والے کام. تو وہ اس معاملے میں شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیے، ساتھ ساتھ سستے کام بھی کیے، لیکن اس معاملے میں وہ 10 ہاتھ آگے نکل گئے شہباز شریف سے. شہباز شریف صاحب نے اورنج لائن میٹرو ظاہر دکھانے کے لیے بنائی تھی، انفراسٹرکچر بھی ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا جناب قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی، تو پھر خود بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا. پھر کہا جناب ہمارے موٹر ویز جو ہیں وہ سستے ہیں، یہ وہ. تو بہرحال تو وہ کارکردگی بھی نہیں ہے، سینگ الگ سے پھنسائے ہوئے ہیں. تو خان صاحب کو پتہ ہے کہ جی میں نے اگر اب ارلی انتخابات کروائے تو پھر میں، کیونکہ 2-3 بار پہلے سوچ بھی چکے ہوئے ہیں، تو پھر میرا تو ککھ نہیں رہنا، مجھے کچھ نہیں ملنا. لہٰذا عمران خان صاحب تو ارلی انتخابات والے معاملے سے دور ہیں، بھاگ رہے ہیں. تو ارلی انتخابات کیسے ہوں گے پھر؟ اگر میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جی ارلی انتخابات ہو، تو ان کے پاس ایک ہی فارمولہ ہے جو دوبارہ خورشید شاہ صاحب نے ریپیٹ کیا ہے. وہ فارمولہ سادہ سا ہے، ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں، اپنا وزیر اعظم منتخب کریں، اور پھر وہ وزیر اعظم اسمبلیاں توڑے اور نئے انتخابات کروائے. یہ فارمولہ PDM کی بنیاد میں شامل تھا. یہ فارمولہ بعد میں وہ ظاہر اس طرح پذیرائی نہیں ملی، لیکن یہ وہ فارمولہ تھا جس پر اس وقت کے بھی میرے ویلاگز پڑے ہوئے ہیں. میں نے کئی بار گزارش کی ہوئی ہے کہ جناب PDM جب بنا تھا تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ یار اس حکومت کو گرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، آئینی اور قانونی. 2 طریقے، ایک حکومت وزیر اعظم صاحب خود ریزائن کریں جو نہیں لگتا، دوسرا ہے تحریک عدم اعتماد. تو ظاہر وزیر اعظم کو ریزائن کرنے کے لیے آپ نے پریشر بلڈ کر کے دیکھ لیا تھا، وہ نہیں ہوا. آخری پریشر تھا لانگ مارچ والا، وہ نہیں ہوا. تو لیکن الیکشن جو تھے، تحریک عدم اعتماد ایک الیکشن کا طریقہ ہی ہے. تو انتخابات جو تھے، چاہے وہ سینٹ کے انتخابات تھے جس کا PDM نے آغاز میں بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا، جو واپس لیا گیا تھا، یا فیصلہ کرنے جا رہے تھے تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ نہیں ہونے دیا تھا. سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں ہوا، وہاں عمران خان صاحب کو شکست ہوئی. ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان ہو چکا تھا کہ ہم ضمنی انتخابات، بلکہ فیصلے ہو چکے ہوئے تھے، میں کنفیوز کر گیا تھا. فیصلہ ہوا تھا سینٹ کے انتخاب نہیں لڑیں گے، ضمنی انتخابات نہیں لڑیں گے. پھر ہوا کہ چلیں ضمنی انتخابات لڑتے ہیں، سینٹ کے انتخابات کا فیصلہ بعد میں ہوگا. تو پھر ضمنی انتخابات میں جیسی جیت ہوئی تو پھر سینٹ کے انتخابات بھی لڑ لیے. تو ان دونوں محاذوں پر جب شکست ہوئی تو پھر آخری محاذ تھا تحریک عدم اعتماد کا. اس کے لیے فارمولہ یہ تھا کہ اس حکومت کو گرا کر اپنا وزیر اعظم بنائیں، اور پھر وہ وزیر اعظم الیکشن اصلاحات کروائے. وہ اسمبلی یعنی جو باقی ماندہ مدت ہے اس میں 5-6 مہینے کے لیے الیکشن اصلاحات ہوں، اور انتخابی اصلاحات کے بعد فوری جو ہے وہ اسمبلی توڑ دی جائے. اس کے لیے کہا یہ گیا کہ جناب جو وزیر اعظم بن جائے گا وہ اسمبلی کیسے توڑے گا؟
تو اس کے لیے آصف زرداری صاحب نے، کیونکہ ان دنوں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، انہوں نے کہا تھا میاں صاحب میں وزیر اعظم اگر آپ چاہتے ہیں تو میں 2 یا 3-4 ماہ کے لیے وزیر اعظم بن جاؤں، اور اس کے بعد جس دن جو تاریخ آپ دیں گے اس تاریخ تک ہم الیکشن اصلاحات کروا کے میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے کہا جی میں تو وہ صدر ہوں جس صدر نے پارلیمنٹ کو اختیارات دیے تھے، صدارتی اختیارات جنہوں نے وتھڈرا کیے تھے پارلیمنٹ کو دے دیے تھے، خود کہا تھا کہ اختیارات لے لو صدر کے، ایوان صدر کے اختیارات، ورنہ ایوان صدر کے اختیار کون چھوڑتا ہے، پہلے کبھی نہیں بلکہ چھینے گئے نا۔ تو وہ فاروق لغاری پیپلز پارٹی کے اپنے وزیر اعظم تھے، انہوں نے اختیارات کا ایسا استعمال کیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو حیران پریشان ہو گئی کہ میرے فاروق بھائی بھی اس طرح کے نکلتے ہیں۔ تو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی میرا ایک ریکارڈ ہے، آپ اگر مجھ پر اس معاملے پر کہ میں اختیارات کا وہ نہیں ہوں بھوکا، تو میں الیکشن اصلاحات کے بغیر انتخابات کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے، الیکشن اصلاحات ضروری ہیں، اس کے لیے 2-4-5 ماہ نئی حکومت بنا کے اور اصلاحات کروا کے پھر ہم انتخابات کروائیں گے۔ تو یہ وہ فارمولہ جو اب دوبارہ آ گیا خورشید شاہ صاحب کے نام سے۔ تو شاہ صاحب ظاہر ہے میں نے جب گزارش کی تھی کہ وہ رہا ہو رہے ہیں تو مجھے تھا، میں نے جب ان کی ضمانت ہو گئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ ان کی پذیرائی ہر طرف ہے، مسلم لیگ نون میں بھی ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ ان کی کافی سارے ان کے چاہنے والے ہیں جو الیکٹڈ لوگ ہیں، اور پیپلز پارٹی کے تو وہ ہیں ہی، ان کے تو ہیرو ہیں آج کل، 2 سال بغیر کسی اس کے وہ قید کاٹ کر آئے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ فارمولہ جو ہے وہ فارمولہ اب خورشید شاہ صاحب نے پیش کیا ہے۔ مسلم لیگ نون خورشید شاہ صاحب کی اس بات سے پہلے اس پر غور و خوض کر رہی تھی، نواز شریف صاحب اس سے پہلے اس پر مشاورت کر رہے تھے۔ ایک گزشتہ ہفتے میں نے اپنے لندن میں جب نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں لوگوں سے ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جو یہ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد آغاز میں آئی تھی، اور اب ہمیں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی مدد ہمیں درکار نہیں ہوگی، یا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کم از کم نیوٹرل ہے تو عمران خان کو گرانے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ٹکٹ مسلم لیگ نون کا بکا تھا۔ یہ سینٹ کے انتخابات میں نعرہ لگا تھا نا، مریم نواز صاحبہ نے لگایا تھا کہ نون لیگ کا ٹکٹ بکا ہے، تو وہ پیسے نہیں بکے، نون لیگ کے ٹکٹ لگا ہے، تو وہ لوگ موجود ہیں آج بھی ان کے ساتھ رابطے میں، پی ٹی آئی کے بہت زیادہ لوگ رابطے میں، تو وہ ان کو تھا کہ یار یہ اب اگر ہم نے موقع ہے، اگر اس موقع پہ ہم نے چوکا لگایا تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو وہ فارمولہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اور ادھر نواز شریف صاحب ظاہر ہے وہ بڑی اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس ملاقاتوں میں میاں نواز شریف صاحب مانگ رہے ہیں ارلی انتخابات۔ اب ارلی انتخابات کے لیے ایک ہی راستہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ارلی انتخابات کا طریقہ یہی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، اور اسمبلی عمران خان ڈیزالو نہیں کریں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں، عمران صاحب کو گھر بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد۔ تو ارلی انتخابات کے لیے بات گھوم پھر کے آتی ہے تحریک عدم اعتماد کی طرف، یا پھر بہت بڑا آپ کوئی لے جائیں اسلام آباد کو، بہت بڑا دھرنا دے کر بیٹھ جائیں، تو وہ دھرنے والی صورتحال تو سے تو حکومتیں اگر جاتی تو عمران خان سے بڑا دھرنا واقعی کوئی نہیں دے سکتا۔ 126 دن کا دھرنا، اور اس کو پوری مکمل سپورٹ تھی تمام اداروں کی، چاہے وہ پی ٹی وی میں گھس جاتے کوئی نہیں روکتا تھا، جیو کے دفتر پہ روزانہ حملے کرتے تھے کوئی نہیں روکتا تھا، ایس پی کو جنیجو کو لٹا کے اس کا سر پھاڑ دیا تھا کوئی نہیں پوچھتا تھا، اور عمران خان صاحب تھانے سے جا کر لوگوں کو اپنے کو جو تشدد میں ملوث تھے ان کو چھڑوا کر لے آتے تھے، کوئی نہیں پوچھتا تھا، دندناتے پھرتے تھے، اسلام آباد پر ان کا قبضہ تھا، کنٹرول تھا، حکومت اسلام آباد میں ختم ہو چکی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود حکومت ختم نہیں ہوئی، رٹ حکومت کی ختم ہو گئی تھی، نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو دھرنوں سے تو حکومت نہیں جاتی، تو آخری راستہ بچا ہی تحریک عدم اعتماد کا ہوا ہے۔ تو اس پر اب خورشید شاہ صاحب نے دوبارہ وہ فارمولہ پیپلز پارٹی والا ریپیٹ کر دیا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں بڑی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اب ظاہر ہے جہانگیر ترین گروپ الگ بنا ہوا ہے، اپوزیشن، میں نے گزارش کیا تھا کافی عرصہ پہلے کہ جہانگیر ترین صاحب کی سیاسی حکمت عملی پر کہ وہ تب متحرک ہوں گے جب اپوزیشن حکومت پر بڑا وار کرنے کے لیے تیار ہوگی، جس طرح بلوچستان میں ہوا نا، بلوچستان میں جب باغی گروپ بنا تو پھر لوگ نکلتے گئے تو حکومت گر گئی، تو جب مرکز میں پنجاب میں جب اپوزیشن کہے گی کہ ہاں جی اب ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، تو پھر دنیا دیکھے گی کہ کس طرح لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر سے ابھی تو اتحادی بول رہے ہیں نا، مسلم لیگ قائد اعظم اور MQM حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، پھر دیکھیے گا کس طرح اندر سے، ہاں علی محمد خان صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے DISI والا، تو پھر اس طرح کے لوگ نکلیں گے، اختلاف کریں گے، باہر آئیں گے، اور عمران خان صاحب کے خلاف چیزیں پھر سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، تو پھر تحریک عدم اعتماد ایسی صورت میں
مطلب حکومت گرانے کے لیے پھر تحریک عدم اعتماد کا ہی راستہ ہوگا، وہی کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ دھرنے شرنوں والا معاملہ جو ہے وہ آزمایا ہوا ہے، وہ ایک بار نہیں کئی بار۔ مولانا صاحب بھی، میں نے پہلے بھی ولاگ میں گزارش کی تھی، وہ بھی دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے، اور اس سے پہلے طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا تھا، سیاست نہیں ریاست بچاؤ دھرنا۔ تو اس طرح کے دھرنے تو بڑے ہوتے رہے ہیں۔ تو اب یہ والا طریقہ جو مسلم لیگ نون کے اندر جس پر دوبارہ ڈسکشن شروع ہوا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی دوبارہ اس میں اپنا پھینک دیا پتہ کہ جی ہاں آؤ یہی طریقہ ہے، آپ ارلی انتخابات چاہتے ہو تو بھی یہی طریقہ ہے، ارلی انتخابات کے لیے بھی آپ کو ان ہاؤس تبدیلی لانا پڑے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ مجھے کم از کم اگر اس حکومت کو گرانے میں اب اپوزیشن سنجیدہ ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، وہ ہے عدم اعتماد کا۔ اب اس کو اپلائی کرتے ہیں نہیں کرتے، سیاستدانوں پر اور اپوزیشن پر وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔